اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ اج یکم ذوالحجۃ الحرام ہے، یعنی کہ اسلامی سال دا آخری مہینہ، جس دے وچ قربانی بھی ہے اور حج بھی ہے۔ بڑا بابرکت اور بڑا عزت والا اور شان والا مہینہ ہے، اور بالخصوص اس دے جڑے ابتدائی 10 دن نا پہلا عشرہ، اس دی بڑی فضیلت اور شان بیان کیتی گئی ہے احادیث مبارکہ دے اندر۔ تو انشاءاللہ العزیز ماہ ذوالحجۃ الحرام کی فضائل و برکات، یہ اج دا موضوع درس قرآن دا۔ چنانچہ فرمایا کہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام ہے۔ ذوالحجہ کا مطلب ہے حج کا مہینہ۔ اس مہینے کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ ایک ہوندا فرض کفایہ، ایک ہوندا واجب کفایہ۔ فرض تو بعد واجب دا درجہ ہوندا ہے، یعنی سارے واسطے تو یہ ضروری نہیں، چند ایک بندے اگر وہ چند ویکھ لین، بشرطے کہ مطلع ابر آلود نہ ہوئے اور انہوں ویکھیا جا سکے۔ اس صورت اس مہینے دا چند ویکھنا واجب کفایہ ہے۔ حضرت علامہ عمر بن احمد آفندی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ تسمیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اسے ذوالحجہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی ابتدائی 10 راتوں سے متعلق اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ آیات مبارکہ تلاوت کی، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، یعنی اللہ پاک نے ماہ ذوالحجۃ الحرام کی ان راتوں کی قسم جو ہے وہ یاد فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ان 10 راتوں کی قسم سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ اس دے وچ جڑے حاجی ہیں وہ حج دے اعمال اور افعال ادا کردے نے۔ اس وجہ تو اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک عظمت اور عزت والی راتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں میں خوب خوب عبادت کریں، نیکیوں کی حرص پیدا کرنے اور اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنے کے لیے ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کے فضائل پر مشتمل روایات جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ہے مسند احمد کی حدیث مبارکہ، اللہ کریم کے نزدیک کوئی دن عشرہ ذوالحجہ کے ایام سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کی کثرت کرو۔ جس لئے بندہ تکبیر پڑھدا ہے نا، اس دے وچ یہ 3 چیزاں آویندیاں۔ تکبیر تشریق بھی انہوں آکھیا جاندہ ہے، جس لئے خاص طور تے یعنی یہ چند چڑھے تو اس دا ورد کرنا چاہیے ہے۔ تے ویسے 9 تاریخ جلے اس دی آمدی ہے، 9 دی فجر تو لے کے تے 13 دی عصر تک یہ تکبیر تشریق جڑی ہے یہ پڑھنی یہ واجب ہوندی ہے ہر فرض نماز تو بعد، چاہے کوئی علیحدہ نماز پڑھے یا جماعت دے نال نماز پڑھے،
وہ دے واسطے تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی اس دے وچ جڑا کہ فرمایا گیا نا حدیث مبارکہ دے وچ تسی یہ دی کثرت کرو، تحلیل، تکبیر اور تحمید، تینوں چیزیں ایسے چاہ جاندی ہیں۔ دوسری روایت ہے کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں، تو ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی اتنی یہ دی فضیلت ہے۔ ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں ایک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک عمل بندہ کر لے نا نیک، صدقہ و خیرات کر دے وے اللہ دی راہ تے، نفل پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اور کوئی نیک عمل کر دے وے تو 700 گنا اس دا ثواب ودا دیتا جاندہ ہے۔ تو فرمایا جس طرح مال و دولت کے حصول کے لیے لوگ مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے ہم بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کو آئیڈیل بنا لیں۔ آئیڈیل دا مطلب ہوندہ ہے کسے نو چون لینا اس دی پیروی کرن واسطے۔ جس طرح کے لوگ ہوندے نا جڑے ہن شوقین ہوندے کھیلاں دے، کرکٹ دا جڑا شوقین ہو سی نا وہ کوئی نہ کوئی کھلاڑی اپنا آئیڈیل بنائی ودو سی، کسی نے کوئی کھلاڑی پسند ہو سی، کسی نے کوئی پسند ہو سی۔ تو وہ فرما رہے ہیں بھائی اسی طرح مالدار لوگ جڑے ہیں وہ یہ مال کماون دا جنہاں نوں شوق ہوندا ہے وہ بھی انہیں یار مالداراں نوں اپنا آئیڈیل بناندے نے۔ لیکن نیکیاں واسطے، نیکیاں کماون واسطے جڑے اللہ دے ولی ہیں انہاں نوں بندہ آئیڈیل بنائے کہ فلاں نے اللہ دے ولی اتنی عبادت کیتی، کس طرح عبادت کیتی، کیویں اللہ پاک دا انہاں قرب حاصل کیتا، یعنی انہاں دی سیرت بندہ پڑھے، زندگی دا مطالعہ کرے اور پھر انہاں نوں اپنا آئیڈیل بنائے۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کو، بزرگان دین کو آئیڈیل بنائیں گے تو ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آگے فرمایا حضرت سیدنا سعید بن جبیر، یہ ہن گل ہو رہی ہے بزرگان دین دی، میں صرف ایک روایت پیش کرنی ہے۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں عبادت کیا کرو۔ چراغ نہ بجھاون دا مطلب ہے بھئی راتی بھی کچھ عبادت کیتی کرو۔ اس دا مطلب ہے بھئی عشاء دی نماز تو بعد کچھ دیر آرام کر کے بندہ اٹھی کے تہجد دی نماز پڑھے، یا سمن تو پہلے کچھ نفل پڑھ لے، رات دی عبادت شامل ہو جاندے نے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ آپ کو رات کی عبادت کرنا بہت زیادہ پسند تھا اور فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سحری کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ یوم عرفہ ہوندہ ہے حج والا دیوار، 9 تاریخ دا جڑا روزہ ہے نا اس دا بڑا ثواب ہے اگر کوئی رکھ سکے تھا، کیونکہ نفلی روزہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشرہ ذوالحجہ میں بازار جا کر تکبیر کہتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہتے، اور یہ دونوں حضرات صرف تکبیرات کہنے کے لیے بازار جاتے تھے، تاکہ چونکہ بازار غفلت دی جگہ ہے اور لوگاں نو تھوڑا جا اس پاسے دھیان دیوایا جاوے، توجہ دیوائی جاوے بھئی یہ چاند چڑھ گیا ہے، لہذا تکبیر تشریق دی کثرت کرو، تکبیر بار بار پڑھو، تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔